ایک شہر میں ایک غریب انسان لکڑیاں کاٹ کے بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بدن اس پہ قرضہ چڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کے کام ڈھونڈوں، محنت کروں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ شخص دوسرے شہر گیا، کام ڈھونڈا لیکن کام نہ ملا اور وہی لکڑیاں کاٹ کے گزارا کرتا رہا کہ کچھ پیسے اکٹھے کر لوں پھر گھر جاؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہتی تھی۔ جب گھر میں کچھ نہ بچا تو گزر سفر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا، میں غریب لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، تمہارے گھر کا کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اسے گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کوئی کام سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی۔ دن مہینوں میں گزرے اور مہینے سال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اس کا شوہر نہ آیا۔ ایک رات جب وہ روتی روتی سو گئی اور خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے۔ امام فرما رہے ہیں، اے لوگو بتاؤ آج تاریخ کون سی ہے؟ امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھنا، جب کوئی ہمارے چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہماری نظر دلائے گا اور اللہ سے ہمارے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ رد نہیں کرتا۔ یہ سننا تھا، عورت کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صبح اٹھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی جستجو میں لگ گئی، نیاز بنائی، دعا مانگی، یہ عمل چل ہی رہا تھا۔ وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی، دوسری طرف اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب وہ درخت زمین پر گرا، وہ دیکھتا کیا ہے، اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ خزانہ لے کے اپنے گھر واپس آ گیا، اپنی بیوی کو لے کے ایک شاندار محل بنوایا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، یہ جو کرم ہوا ہے یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ امام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا، اس رات نیاز بنا کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو، تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بنایا کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ گئی، دور سے دیکھا ایک بڑا عالی شان گھر نظر آیا۔ اپنی کنیزوں سے پوچھا، یہ گھر اتنا عالی شان بنا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا، اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا محل ہے جو کچھ برس پہلے آپ کی خادمہ تھی۔ شہزادی نے کہا، اتنا بڑا محل کیسے بنا؟ جاؤ اسے بلا کے میرے پاس لاؤ۔ وہ کنیزیں جاتی ہیں، اس عورت کو بلا کے لاتی ہیں۔ وہ عورت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ، خواب کا، نیاز کا، خلوص نیت سے شہزادی کو بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا تھا، اس تاریخ میری نظر کرو۔ میں نے خلوص دل سے نظر کی، اللہ نے ہمیں نواز دیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا۔ یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ کہانیاں بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ اچانک نائب وزیر نے، جو وزیر کے لیے حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کے پورا حساب مانگا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے دے نہ پایا۔ نائب وزیر نے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب تم محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ وہ وزیر اپنی بیوی کو لے کے شہر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ رستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور اسے کسی کپڑے میں باندھ دیا اور کہا، کسی ساحل کنارے بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پہ گیا تھا، وہ صبح سے لے کے شام تک گھر نہ پہنچا۔ نائب وزیر نے کہا، مجھے لگتا ہے اس وزیر کو آپ نے نکالا ہے، کہیں اس نے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر لاؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی جب وزیر کے پاس آئے اور پوچھا، شہزادہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے کیا پتا۔ سپاہیوں نے وزیر اور اس کی بیوی کو
بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا اس کپڑے میں کیا ہے؟ اس نے کہا تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھولو۔ جب وہ کپڑا کھلا اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح ہوتے ہی ان دونوں کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ دونوں قید خانے میں رو رہے تھے۔ وزیر کہتا رہا اچانک اتنا سب کچھ برا کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی مجھے سزا ملی ہے۔ اتنے میں وزیر کی بیوی رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی برا تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے ہمارے گھر ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی، وہ کل میرے پاس آئی تھی۔ آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے، انہوں نے کہا میری نظر دو اور پھر ہمارے صدقے دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اسے جھوٹا سمجھا، مجھے لگتا ہے تب سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تم نے امام علیہ السلام کے معجزے پہ شک کیا؟ توبہ کرو۔ اور دونوں توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار ہم کو قید سے رہائی ملی تو ہم ہر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بنایا کریں گے۔ یہ دعا مانگ کے رو رو کے سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہاں تھے؟ شہزادے نے کہا میں شکار پہ تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر وہ سر کس کا تھا؟ جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی آئی، انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا اور انہوں نے بھی کہا آج سے ہر 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نیاز کیا جائے گا، اور وزیر کو اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ سلام ہو حجت خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔